بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ المؤمنون کی 51 تا 56 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. جو چوتھے رکوع کی آیات ہیں، ابتدائی آیات، فرمایا گیا رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے تم ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. سورہ المؤمنون ایک مکی سورہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سبھی، اور اس سے پہلے کا رکوع جو تھا وہ انبیاء کرام کے تعلق سے ان کی دعوت کے جو خاص بنیادی پہلو تھے ان پر فوکس کر رہا تھا، اور سب کا لب لباب یہ تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم انسان ہیں، تم ہماری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے انسان ہیں، یہ انسان ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. یہ بات بار بار آئی، یہ کھاتے ہیں تو یہ تو انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بعد میں، اور یہ انسان ہے اس لیے رسول نہیں ہو سکتے، نبی نہیں ہو سکتے. یہ بار بار یہ بات آئی اس سے پہلے رکوع میں. اب اسی کے کنٹینویشن میں بات ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو بالکل اسی کنٹینویشن میں ہے تو کچھ پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ بات وہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کو، اسلوب کو بدل دیا ہے، اور وہ اسلوب اتنا پیارا ادبی اسلوب ہے. جو قرآن پاک کے اسلوب سے واقف ہیں وہ اس پر اشش کریں گے. عربی زبان کے اسلوب سے بھی جو واقف ہیں اور ادبی اسلوب سے، وہ بھی سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ادب کا ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ منظر کشی کر دیتا ہے چیزوں کی، چاہے وہ اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں رہتی. تو زمان و مکان کی قیدیں جو ہیں وہ ادب میں سب آدمی جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ میری اور آپ کی عقل پر، اور خاص طور سے سامع کی عقل پر چھوڑ دیتا ہے. اور قرآن تو خاص طور سے ہر بندے کو، اپنے بندے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تمہیں عقل سے نوازا ہے تو تم اتنے عقل مند تو ہو کہ سمجھ جاؤ گے.
اب پھر بھی نہ سمجھے کوئی اگر تو مجھے افسوس ہے ان کے حال پر. یعنی بے وقوفی شاید اس پر کوئی سوال کرے گا اور ایسی بات کہے گا کہ یہ کیسے. اس لیے کہ قرآن تو شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہاں کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کس کا کلام ہوا؟ بات یہی ہے کہ ادب کا تقاضا تھا کہ یہ کہنے کے بجائے کہ قل یا عبادی ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بجائے قل یا عبادی چھوڑ دیا، محذوف کر دیا کہ عرب کا ایک اسلوب تھا اور قرآن پاک کا تو خاص اسلوب ہے. یہ ایسے ہی اتنی لمبی چوڑی بات کہنے کے بجائے کہ ہم نے ہر زمانے کے رسولوں سے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. میری اور آپ کی عقل پر چھوڑ دیا کہ ہر زمانے میں ہر رسول سے ہم نے یہی کہا تھا کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب دیکھیے اس میں کتنی لطافت آ گئی، ادبی چاشنی آ گئی. تو سمجھنے والے تو اس پر یعنی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. یہ ظاہر یہی کہے گا کہ کلام اللہ کا ہی ہو سکتا ہے، انسان کلام اس میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم سورہ قاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بھر گئی، تو وہ یہ کہتی ہے یا نہیں حلیم طلعتو وتقول حل من مزید. تو وہ یہ کہے گی کہ اور ہے، تو اور ہے اس کی وسعتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ میں بھر گئی، یہ نہیں بھر گئی، وہ کہتی اور ہے. یہ ادبی انداز ہے. تو قرآن کا اسلوب یہی ہے. اسی بنا پر تو وہ لوگ اشش کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. اسی بنا پر تو لبید مسلمان ہو گئے. لبید جیسا شخص مسلمان کیوں ہو گیا؟ اسی لیے ہوا مسلمان کہ اس نے کہا کہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا 3 مصروں پر مبنی کلام انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، نہ رباعی نہ قطع، 3 مصرے عرب کے اس زمانے کے جتنے بھی اشعار یا جتنے بھی وہ ہوتے تھے اسلوب شعروں کے اشعار کے، اس میں کہیں فٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ جگہ خالی بنتی تھی. تو اسی لیے منچلے نے کہا بھی کہ اس کو بھر دو. اس کو بھرا کیا؟ کسی نے منچلے نہیں بھرا، کوئی بھر کیا سکتا تھا اس کو؟ ما ھذا قول البشر، یہ انسانی کلام ہو نہیں سکتا. تو کوئی ظاہر ہے وہ بات تھوڑی کہی، ہو تو بات ایسی کہہ دی اس نے. بات یہی تھی لبید اس پر ہی مان لیا ہے. یہاں پر بھی بات یہی. اب میں دوسرا اسپیکٹ کو لے رہا ہوں آج، جو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، غلط ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. وہ یہ ہے کہ وحی الہی جو ہے اس کی ڈائمنشن کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں یہاں پر. وحی الہی دیکھیں، ایک تو بتا دوں وحی الہی ہر زمانے میں ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ایک وحی الہی وہ ہوتی ہے جو صرف رسولوں کو ہوتی ہے، نبیوں کو ہوتی ہے. شہد کی مکھی کو وحی اوحینا وحی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہر چیز کو وحی ہوتی ہے، ہر گھڑی وحی ہوتی ہے. ہر گھڑی ہمارے لطیف اشارے ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ہدایت کا طریقہ ہے، ایک گائیڈنس ہے. اس کے ایک لمحے بھی اگر ہمیں ہدایت نہ ملے تو ہم جو ہے گڑھے میں گر جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہر گھڑی ہدایت مل رہی ہے ہمیں، لیکن وہ ہدایت جو سب سے بڑی ہدایت ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے ملتی ہے. وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس کی جامعیت اور اس کی جو بلندیاں اور رفتیں ہیں وہ زمان و مکان سے برا ہوتی ہیں. میری نظر میں یہ ہے، سمجھ لیجئے، میں یہ سمجھا اس سے زمان و مکان سے منزہ ہیں. یعنی کہا تو یہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے رسول سے، وہ زمان و مکان میں تھے. رسول تو زمان و مکان میں تھے مقید، لیکن اللہ کی وحی نہیں مقید ہے. اللہ کی وحی گویا ہر زمانے میں ان میں ایک قسم کا وائبریشن ہے، کائنات میں ایک وحی چل رہی ہے. اور جب وہ جس زمانے میں وہ آئے ان کو یہی کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ زمان و مکان ہمارے لیے ہے نا.
ہم کیونکہ مخلوق ہیں تو زمان و مکان کی قید ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ کی وحی تو ہر وقت، میں نے بتایا ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت چل رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے. تو اور ویسے بھی اللہ کا کلام یہ ہے ابدی ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے. اللہ کا کلام ہی تو ہے یہ بھی. تو اس کا مطلب اللہ یہ بھی وحی الہی ہے. تو وحی الہی لوح محفوظ میں اس وقت لکھی ہوئی ہے، یہ ٹھیک آج بھی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمان و مکان سے وراء الورا تھی اور ہے. جس وقت جو ریسیپٹر ملے اس کو، اس ریسیپٹر کے سامنے وہ بات پیش کر دی. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، ہمارے ادریس صاحب اور کچھ اور سائنس کے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. جیسے ریسیور ہوتے ہیں، جیسے یہ آلے ہوتے ہیں آج کل، ریڈیو اور ٹرانسمیٹر، یہ تمام چیزیں، ایسے ہی جو ریسیور ملے گا اسی فریکوینسی کے مطابق اس کو مل جائے گا. تو ہر رسول کی اپنی فریکوینسی تھی، اس نے اپنے لحاظ سے اس کو زمانے میں اس کو ریسیو کر لیا. لیکن وحی الہی اس میں موجود تھی. کیا موجود تھی؟ کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ کہنے کی بات ہے. بالکل اب ہر زمانے میں وحی الہی ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، ریسیو کرنے والے نے ریسیو کیا اپنے زمانے میں، اپنے مقام پہ، زمان و مکان کے ساتھ میں، قید کے ساتھ میں. لیکن اللہ کی وحی زمان و مکان سے منزہ ہے. یہ لگا مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اگر میری زبان سے میرے ذہن میں غلط بات آئی ہے، اگر صحیح بات آئی ہے قبول کر لیں. انی بما تعملون علیم. دیکھو انی میں جو تم کچھ کرتے ہو اس سے خوب واقف ہوں. اچھا میں دو باتیں اس میں اور تھیں. یا ایھا الرسولو، خطاب ندا کا خطاب، اے رسولو، اے پیغمبرو، کلو. کیوں کہا کلو؟ اس لیے کہ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ کھاتے پیتے ہیں یہ تو انسان ہے. بھائی انسان کی سب سے بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے کھانا ہوتی ہے. سوچیے آپ، انسان کی بشری سب سے پہلے حاجت جو ہوتی ہے، سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے بتائیے؟ کھانا. مجھے اس ایک اور طرف ذہن میں چلا گیا میرا کہ یہ وحی الہی تو روحانی رزق تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہارے اندر توازن جب پیدا ہوگا کہ تم بشر نہ ہوتے اگر، تو میں تمہیں رسول بھی نہ سمجھتا. یعنی رسول بنانے ہی میں تمہارا کمال تھا، بشر بنا کر، کیونکہ تمہیں تکمیل تمہاری کر دی کہ روحانی غذا کا انتظام بھی کر دیا تمہارے لیے وحی الہی کے ذریعے سے، اور مادی غذا کا تمہارے لیے انتظام کیا ہے. تو تم مکمل ہو گئے. اب جیسے روح تمہارے اندر ہے اور جسم بھی ہے، مادہ اور روح دونوں ہیں، ایسے ہی اب تم مکمل ہوئے ہو. اور بلکہ کہنا یہ چاہیے جس جگہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے، جس کام کے لیے، وہ سب لوگ بھی تو ایسے ہی تھے. ان میں روح بھی تھی اور جسم بھی تھا. روح بھی ہے اور جسم بھی ہے میرے اور آپ کے اندر. تو تم ان کے لیے ماڈل بنو گے، رول ماڈل بنو گے، تبھی تو بنو گے. اگر تم ان جیسے ہی ہوگے جیسے ہم سب جانتے ہیں یہ بات، تو یہ بات بھی اس کے اندر آئی. تو مجھے اس کے اندر بہت سی باتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وقت کم ہے، ورنہ آپ کو تو میں کیا کیا بتاتا. فرمایا جا رہا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اب مجھے ایک اور بات بھی اس میں محسوس ہوئی، اور میں نے نہیں کہی، اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہے وہ بات، تو حدیث میں ہے. وہ کیا ہے کہ کھانے میں اور عمل صالح میں رشتہ ہوتا ہے، اور بہت بنیادی چیز ہے. اس کی طرف توجہ دیجیے آپ، کھانے میں اور عمل صالح میں. اب میں اس کو ذرا دوسرے انداز سے لے رہا ہوں، اس کے بعد وہی بات کروں گا جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ جو ہم کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، یعنی پاک طیب، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا عمل صالح کی. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کے بعد جو توفیق دیتا ہے وہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. جیسا آدمی کھاتا ہے ایسے خیالات آتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں. ایسے گندے خیالات والا، گندا کھانے والا گندے خیالات کے ذہن میں آتے ہیں. اچھا کھانے والا، پاکیزہ کھانے والا پاکیزہ خیال آتے ہیں. اس میں تو دو رائے نہیں، یہ تو سب جانتے ہیں نا، اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں. اب لیکن دوسری بات حضور نے فرمائی جو سنیے، وہ اسی کو سپورٹ دے دیا اللہ. میں دے رہا ہوں سپورٹ، اللہ کا رسول تو اللہ کا رسول ہے. بھائی میں کون، میں کہاں، میں کیسے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اللہ کے رسول نے سپورٹ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اس کو سپورٹ دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص ہے غبار آلود، بالکل گرد آلود اس کا ہے، بہت دور سے کہیں سفر کرتے ہوئے آیا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن نہ اس کا کھانا حلال، نہ پینا حلال، نہ کپڑے حلال. تو اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟
کھانے کی طرف توجہ دلائی حضور نبی کرم نہ کھانا حلال نہ کپڑے، نہ کھانا حلال نہ کپڑے، اور نہ اس کا باقی کام، اور کہہ رہا ہے یار اب دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعائیں، اب تیسری بات حضور نبی کرم کی بات یعنی آپ کے فرمان سے پتہ چلی کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، تیسری بات تھی جو حضور نے فرما دی۔ یہاں تو میں صرف قرآن کی بات کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے اور ایک بات فرما دی کہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آدمی کیا کھاتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، پھر وہ دعائیں مانگ رہا ہے تو پھر اس کی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہاں بے شک اگر وہ پاک کھا رہا ہے، پاکیزہ بالکل کھا رہا ہے، اور پاکیزہ کھانے کے بارے میں مولانا مودودی نے علیہ الرحمہ اور دوسرے مفسرین نے بھی کہا، یہ بالکل صاف کہا ہے کہ طیبات کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ پاکیزہ کھا لیا ہم نے، پاک طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے بھی کھایا ہو، آیا ہو، اس کے حلال حاصل کیا ہو، پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا ہو۔ معاف کیجیے گا، میں یونیورسٹی کا طالب علم بھی رہا ہوں، اور یونیورسٹی میں میں نے تدریس بھی انجام دی ہے، اور سب سے پہلے اپنے سے مخاطب ہوں میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ رزق حلال بہت مشکل ہے، کم ہی لوگ ہوں گے جو رزق حلال، جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، جو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے ان کو ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں گے، کم ہی لوگ ہوں گے ایسے، اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہماری۔ دعا قبول تبھی ہوگی بھائی میرے جب ہم جو ہیں حقیقت میں اس چیز کی طرف توجہ دیں گے، آج ہی سے عہد کریں، آج ہی سے عہد کریں کہ آج کے بعد ہمارا کھانا پینا حلال ہوگا تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی ضرور۔ تو پاکیزہ رزق ہونا چاہیے، پاک رزق ہونا چاہیے، پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگو، دعا مانگو، نیک عمل کرو، پھر دیکھو کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اگر وہ بظاہر دعا قبول نہیں ہو رہی تو بھی ہو رہی ہے، آپ نے کیسے کہا کہ نہیں ہو رہی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ اچھے طریقے سے کہ میرے لیے رب کریم نے بہت بڑا اجر لکھ کے دے دیا کہ اے بندے تو یہ مانگ رہا تھا، چند ٹکے مانگ رہا تھا تو، ہم تجھے جنت الفردوس دے دیں گے۔ تو مجھے بتائیے کون سا زیادہ بڑا اجر ہے؟ تو اس کے لیے تو بڑے بڑے فیصلے ہیں، وہ جانتا بھی ہے کہ میرے لیے بڑے فیصلے ہیں۔ دعا اس کی قبول ہوئی اور زیادہ قبول ہوئی، میں کہتا ہوں کم نہیں ہوئی قبول، زیادہ قبول ہو گئی اس کی، تو جس کی قبول بظاہر نہیں ہوئی اس کی زیادہ قبول ہوئی، کیونکہ اس کو وہ مل گیا جس کا مومن متمنی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بما تعملون علیم، خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو، کہاں سے کھا رہے ہو، کیسے پی رہے ہو، یہ اللہ کے رسولوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ارے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، یہ ہم ان سے نہیں کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسولوں سے نہیں کہتا، وہ نمائندے ہوتے ہیں سب کے سب ہم سے کہتا ہوتا ہے، وہ ان کے ذریعے سے ہم سے کہتا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں نے بتایا، اس میں ایک چیز سے کئی باتیں نکل جاتی ہیں، مطلب کہنے کا تم کھاؤ پیو، تم راہب نہیں ہو، تم رسول ہو اللہ کے۔ مناسٹسزم جو ہے یہاں پر اسلام میں جائز نہیں ہے، جائز تک نہیں ہے، حرام ہے۔ مناسٹسزم جس کو کہتے ہیں رہبانیت، کرسچینٹی میں جو بنا ہوا ہے مذہب کا غلط تصور، وہ غلط ہے بالکل۔ یہ کھاؤ پیو کا مطلب یہاں یہ تھا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مفسرین کہتے ہیں کھاؤ پیو، خوب کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو، اللہ تعالیٰ کہتا کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بالکل وہی بات ہے، فتقون وہاں آ رہا تھا، میں نے بار بار آپ کو یاد دلایا تھا، سورہ شعراء کی آیات کے حوالے سے بھی میں نے یاد دلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب درس ہو رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ فتقونی آیا تھا وہاں پر۔ کیا مطلب ہے؟ اب بتانا مقصود یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام، سارے کے سارے رسول ایک ہی امت، ایک ہی گروہ ہیں۔ کیا مطلب؟ امت کسے کہتے ہیں؟ امت ایک اصل پر، ایک مجموعہ، ایک گروہ کسی بات پر اکٹھا ہو جائے وہ امت ہوتی ہے، کسی ایک اصل ہو، اس کی ایک اصل پر، ایک اصل، ایک دین اصل ہے، ایک دعوت اصل ہے،
ایک دعوت اصل ہے، ایک دین اصل ہے، سب کے سب کی ایک دین ہے، سب کی ایک دعوت ہے، تمام انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی دین ہے. یہ ایک اصل ہے، ایک نظریہ ہے اسلام سب کا. یہ بتا رہا ہے کہ گویا سب کا دین اسلام تھا. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے تمام رسولوں کو. عالم امثال کہہ لیجیے اس کو اس وقت، حالانکہ ہمارے لیے عالم امثال ہے. میں نے کہا ان کے لیے عالم امثال نہیں ہے، ہمارے لیے عالم امثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے ایک ہی امت ہے تمہاری، یہ امت جو ہے ایک ہی گروہ ہے. انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. فاتقونی، تو مجھ سے ڈرو، میرے خلاف گناہ کرنے سے بچو، معاصی سے بچو، میری ناراضگی سے بچو. تقویٰ میں بچنے کا اور ڈر وہ نہیں جسے بھاگتا آدمی، بلکہ تقویٰ میں قریب آنے کا ہوتا تھا، محبت کا پہلو ہو جاتا. اسی لیے میں نے کہا بچنے کے ساتھ ڈرنے کے ساتھ بچنے کی بات آتی. بچنا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے بچنے کی طرف. میرے غضب سے بچو. میں ناراض ہو گیا تو پھر سمجھ لو تمہارا کوئی نہیں، پھر کوئی نہیں ملے گا، کوئی ناصر نہیں ہوگا، حامی نہیں ہوگا. پھر فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. تو ہوا کیا؟ تو ہمارا امر جو تھا، جو ہمارا حکم تھا، وہ تھا دین اسلام کا دین تھا. اسلام ایک ہے، اس امر کے خلاف وہ ان میں آپس میں منقطع ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس میں ٹکڑے کر لیا، یا وہ سب ٹکڑے ہو گئے، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے کر لیا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. زبور کی جمع زبرا، پارے کر دینا، ٹکڑے کر دینا. تو سب نے کیا کیا؟ آج عیسائیت الگ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ اور ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ اور ہو گئے، حدیث علیہ السلام کے ماننے والے کچھ اور ہو گئے. ارے وہ بھی تو دین ابراہیمی کی باتیں کر رہے تھے، جو حضور کے سامنے تھے، اور کہتے تم نیا دین لے کے آ گئے، صحابی ہو تم تو، ہیں یہ جو کہہ رہے تھے. نہیں، حضور کہہ رہے تھے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ملت پہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بس ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہا بھی یہ تھا. اس کے باوجود ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہے ہی نہیں ایسا. جبکہ اللہ کے رسول یہی کہہ رہے تھے کہ میرا دین، یعنی تمام انبیاء والا دین سب کا ایک ہی دین ہے، آدم علیہ السلام والا دین ہے، سب کا ایک ہی دین تھا. تو یہی قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے امت واحدہ جو ہے ایک وحدت کا ایسا تصور بنتا ہے ہمارے یہاں، یا ہمارا اسلام جو ہے اس میں وحدت کا وہ تصور ہے دنیا میں کوئی تصور ہو نہیں سکتا. وحدت کا، اتحاد کا، تمام ہی انسان، وحدت انسانیت اور وحدت دین اور وحدت خدا. ایک خدا، ایک دین، ایک بابا آدم سب کا، حضرت آدم سب کے ایک. اس سے بڑی اتحاد کا کوئی اور نقطہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ. لیکن ہے کیا؟ ہر ایک اپنے الگ اپنی ڈفلی اپنا راگ لے کر کے خوش ہے اپنا، کہ نہیں مجھے وہ 1.5 انچ کی مسجد میری الگ ہونی چاہیے، تو میری 1.5 انچ کی مسجد الگ ہونی چاہیے، میں اپنا کام الگ کروں، میں الگ کروں. بس یہ بڑی شیطان نے یہ خوب سکھایا ہے. ہر ایک اپنا جہاں ہے وہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر حزب، ہر گروہ جو ہے وہ اپنا جو کچھ اس کے ہاتھ لگ گیا اسی میں خوش ہے، مگن ہے. یہ ہے مسئلہ ذرا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. فَذَرْهُمْ، اے نبی اکرم چھوڑیے، یہ اپنی ڈفلی اپنا راگ بجا رہے ہیں، بجانے دیجیے ان کو. آپ اس کے لیے اپنی جان کو ہلکان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ زیادہ پریشان نہ ہوئیے. یہاں تک ایک وقت آنے والا ہے، حتی حین، ایک وقت آئے گا ان کی عقل آ جائے گی، سمجھ آ جائے گا ان کے. اور وہ وقت 2 ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے گا 2 وقت. یا تو ان کو عقل آئے گی، ایمان لے آئیں گے، یا موت کے وقت ان کو سمجھ آ جائے گا. دونوں مفسرین نے بات کہی ہے، یعنی یا تو موت کے وقت ان کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا تھی، صحیح بات ہے، اور یا ایمان کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اگر، تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا. تو آپ نبی اکرم کیوں جان ہلکان کر رہے ہیں؟ لہذا آپ فَذَرْهُمْ
چھوڑ دیجئے کہ اپنے اس وقت مگن ہے اس میں اپنے جو کچھ بھی کمرہ میں جس میں بھی حال میں ہے مگن ہے، رہنے دیجئے، اور ایک حد تک ایک زمانے تک یہ ایسا کریں گے، اس کے بعد ان کو بھی عقل آ جائے گی۔ ابھی نہیں آئے گی عقل تو موت کے وقت، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ سے کوشچن کر کے پوچھ رہا ہے کہ اَيَحْسَبُونَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں ہم؟ سمجھنے کی آج کل کیا ہر زمانے میں یہی لوگوں نے سمجھا، جہاں ان کو 4 پیسے مل گئے تو میرا رب تو مجھ سے بہت خوش ہے۔ رب اول تو رب کو مانتے ہی نہیں، جنہوں نے مان لیا اگر تھوڑا بات انہوں نے یہ کہہ دیا، اول تو مانتے ہی نہیں، بھول گئے خدا کوئی۔ فرعون خود بن گیا، انا ربکم الاعلی بن گئے، اور جن کے اندر تھوڑا سا دوسرا انداز سے مشرکانہ ٹلٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں میرا رب جو ہے مجھے بہت نواز رہا ہے، اور آج دنیا میں نواز رہا ہے تو جنت بھی میرے لیے ہی ہے، کل آخرت میں مجھے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ایسا ہے کہ انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ مال اور بنین جو ہے اولاد جو ان کو مل رہی ہے ہم ان کو اس کے ذریعے سے مدد دیے جا رہے ہیں، تو کیا بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ ان کو ہم بھلائیاں دے رہے ہیں؟ ارے ان کی رسی ہم جو ڈھیلی کر رہے ہیں، یہ مہلت ہے، ان کو پکڑ کر کھینچ بھی آ جائے گا، اور ایسا کھینچیں گے پھر جیسے کہ میں کہتا ہوں جیسے شکاری جو ہے اس کو ڈال کر کے اپنے اس کو پانی میں ڈالتا ہے جب اس کو، اور اس کے بعد اس کو ڈھیل دیتا ہے جب مچھلی آ جاتی ہے اور جانے دیتا ہے، اور پکڑ کے کھینچ لیتا ہے ایک دم بس کے۔ تو مچھلی کا شکاری جو ہے، خاص طور سے آپ سب لوگ جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا ہے دیکھا ہے خوب جانتے ہیں، وہ ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم لوگ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، جانے دو خوب اچھی طرح، تاکہ اچھی طرح پکڑ لے اس کو، اور نہیں پکڑے گا تو ہم نے بھی دیکھا، ہم نے پہلے جلدی میں کیا، میں خود اپنے بارے میں بول رہا ہوں، ہم نے جلدی کر دیا، وہ گر گئی وہ نکل کے، کیونکہ اس نے منہ سے کھول دیا مچھلی نے، اور جب ذرا آپ نے ڈھیل زیادہ دے دی تو انہوں نے اچھی طرح کھانے کی کوشش کی اس چارے کو، جب چارہ کھا لیا اور ہم نے جب کھینچا تو پھر تو پھنس گئی بن۔ دیکھیے یہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کمزور چال چلتا نہیں ہے، پوری مکمل چال چلتا ہے، ہم جیسے لوگ غلطی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا ایسی؟ مطلب یہ کوئی عذر کا موقع نہیں دے گا رب کریم، اس روز کوئی عذر کا موقع نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے آپ بتاؤ، ہم نے تو تمہیں پورا موقع دیا تھا، وقت بھی دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، پھر کیوں ایسا تم نے کیا؟ نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، نہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں ہم سرگرم ہیں، نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ کہا گیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیرات میں ہم ان کے لیے بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں، یعنی یہاں مادی فائدے منفعت کے لیے تھوڑا سا ان کو مل جاتا ہے تو سمجھنے لگے بھلائیاں مل گئیں، دونوں میں فرق نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، کہاں خیرات ہیں کہاں یہ چند ٹکے ہیں، ان چند ٹکوں کو یہ خیرات سمجھ رہے ہیں۔ خیرات ہمارے یہاں عربی میں تو اس کو نہیں کہتے ہیں، یاد رکھنا، خیرات بھلائیوں کی جمع ہے، خیر سے خیرات ہے، بھلائیوں کی جمع ہے، پلورل آف نیکی حسنات، تو اس خیرات کی بات ہو رہی ہے، بہت بہترین چیز۔ تو کیا ہم ان کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں؟ خیرات کا مطلب وہی میں نے کہا کہ بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں، انڈیل رہے ہیں ان کو، بھلائیاں انڈیل رہے ہیں ان کو؟ نہیں، یہ تو چند ٹکے ہیں جو ہم دے رہے ہیں، یہ تو ہم کتے اور بلی اور مچھر سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، کس کو نہیں ملتا کھانا پینا؟ مجھے بتائیے، سب کو ملتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی تھا تو فرعون جو ہے جیسا شخص جو ہے اس کو نہیں ملتا کھانا، اس کو تو بادشاہت تک مل گئی تھی، نمرود کو نہ ملتا، اس کو تو بادشاہت مل گئی تھی، شداد کو نہیں ملتا، اس کو جنت بنانے کا موقع بھی دے دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ اس کے لیے ڈھیل دیا ہے، وہی شکار جس کو میں شکار کی بات کر رہا ہوں، اس شکار کے لیے اس کو جو ہے موقع دیا جا رہا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، مگر ان کو بل لا یشعرون، مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاش مجھے اور آپ لوگوں کا شعور پیدا کر دے، رب کریم میرے اندر بھی وہ شعور پیدا کر دے، میرے اندر بھی نہیں ہے وہ شعور، پورا شعور پیدا کر دے رب کریم، ہم سب کو شعور پیدا کر دے رب کریم،
قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رب کریم اس قرآن پاک کے تعلق سے جو بہت ہی عظیم کلام ہے، جو آفاقی کلام ہے، اس کی معرفت ہمیں نصیب فرما دے۔ رب کریم اس میں جو سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔